گوارا نہیں تھا علی کی بیٹیوں کے لیے. تاریخ لکھتی ہے مکے سے یہ کاروان نکلا تھا، چند قدم چلا، حسین نے اپنے رہوار کو شہزادی کے ناکے سے آگے بڑھا لیا. لیکن جو رہوار حسین کا چند قدم آگے گیا ہے نا، علی کی شہزادی نے جگر تھام لیا، آواز دے کر کہا بھیا عباس، میرا حسین مجھ سے دور جا رہا ہے، فاطمہ کے لال سے کہو زینب سے دور نہ ہو، یہ فراق زینب برداشت نہ کر پائے. تاریخ لکھتی ہے ابوالفضل گئے امام حسین کے پاس، حسین کے چہرے کو دیکھا، کہا آقا چہرے کی رنگت بدلی بدلی محسوس ہوتی ہے، کچھ پریشانی کے آثار محسوس ہوتے ہیں. حسین راہوار سے اترے اور ایک ٹیلے پر بیٹھ گئے، آنسو بہانا شروع کر دیے. حسین نے روتے ہوئے ابوالفضل نے پوچھا مولا غلام سے کہی یہ کیسی پریشانی ہے؟ کہا عباس اس پریشانی سے اگر تو آشنا ہو جائے گا نا، تجھ سے برداشت نہ ہوگا، مجھ سے اجازت نہیں مانگنا ہے میرے بھائی، تو نے میرے ساتھ رہنا ہے، اس سفر میں میرے ساتھ چلنا ہے. عباس رونے لگے، مولا کیسی پریشانی ہے کہ آپ عباس سے بیان نہیں کر رہے؟ رو کر حسین نے کہا عباس مسلم کی بیٹیوں کو بلاؤ، میری بھانجیوں کو بلاؤ، رقیہ سے کہو عاتقہ اور حمیدہ کو ماموں یاد کر رہے ہیں. عباس چلے، محمل سے شہزادیوں کو اتارا، جناب عاتقہ اور جناب حمیدہ جناب رقیہ کی بیٹیاں ہیں، ماموں ہیں امام حسین، بھانجیاں ہیں امام کی، اپنی آغوش میں بٹھایا، ایک زانوں پر عاتقہ کو بٹھایا، ایک زانوں پر رقیہ جناب حمیدہ کو بٹھایا، سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا. جانتے ہیں ذکر عمر کتنی ہے ان شہزادیوں کی؟ یہ ہم سن ہے جناب سکینہ کی، 5 سے 7 برس کے مابین ان کی عمر ہے. حسین کی سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ ایک آغوش میں ایک زانوں پر عاتقہ ہے، ایک زانوں پر حمیدہ ہے. حسین کبھی عاتقہ کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، کبھی حمیدہ کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور رو رو کر کہتے ہیں اے عاتقہ آج سے تمہارا باپ حسین ہے، کسی شے کی ضرورت ہو مجھ سے طلب کرنا، ماموں ہر خواہش پوری، تمہارا ماموں تمہاری ہر خواہش پوری کرے گا. تڑپ کر رہ گئی سکینہ، دوڑتے ہوئے آئی اپنے بابا کے پاس، کہا بابا یہ مقام تو سکینہ کا ہے، یہ آغوش تو سکینہ کی ہے، یہ سینہ تو سکینہ کا ہے، جس پر آج عاتقہ ہے، جس پر آج حمیدہ ہے. روتے ہوئے حسین بلند ہوئے، سکینہ کے قریب آئے، سر پر ہاتھ پھیرا، کہا بیٹی جاؤ پھوپھی اماں سے کہو گوشوارے دے. پھوپھی اماں کے پاس سکینہ گئی، کہا اماں بابا کہہ رہے ہیں گوشوارے تو عاتقہ کو پہنانے ہیں، حمیدہ کو پہنانے ہیں. سکینہ اپنے ہاتھوں سے عاتقہ و حمیدہ کے لیے گوشوارے لے کر آئی، حسین نے اپنے ہاتھوں سے پہنایا. سکینہ تڑپ کر بے ساختہ پوچھتی ہے بابا یہ دوران سفر اچانک صحرا میں رک کر اس مہربانی کی وجہ کیا؟ کسی سائے میں رک کر گوشوارے پہنا دیے ہوتے. حسین خاموش ہو گئے، آنسو بہانے لگے. سکینہ نے اصرار کیا، حسین گویا ہوئے بیٹی سکینہ عاتقہ یتیم ہو گئی، حمیدہ یتیم ہو گئی. کہا بابا جب کوئی یتیم ہوتا ہے اسے گوشوارے پہناتے، بابا اسے گوشوارے پہناتے. کہا بیٹی اسے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، اسے شفقت کی جاتی ہے، اسے تسلی دی جاتی ہے. آئے مقدر حسین کی یتیمہ کا یتیم ہوئی، کسی نے گوشوارے چیلے، کسی نے تازیانے مارے، کسی نے تماچے مارے. اللہ اکبر. عجیب نصیب ہے آل رسول کا، عجیب نصیب ہے اولاد رسول کا. عباس کہتے رہے کہ مولا گریے کی وجہ کیا ہے؟ مجھے حالات سے آشنا کیجئے. تاریخ لکھتی ہے اس ٹیلے پر حسین کھڑے ہوئے، کہا بھیا عباس میرے قریب آؤ. عباس کو اپنے نزدیک بلایا، اے ام البنین کے لال، اے عباس کے بھائی، اے زینب کے پردے کے محافظ، مجھ سے وعدہ کر حالات سے آشنا ہونے کے بعد مجھ سے اجازت نہیں مانگے گا. کہا مولا میں وعدہ کرتا ہوں حکم کے تابع رہوں گا، اجازت نہیں مانگوں گا. حسین نے اپنی انگلیوں کو فضا میں بلند
کیا، کہا اے میرے بھائی عباس دیکھ۔ عباس نے جو ہی انگلیوں کے مابین دیکھا، جانتے ہیں عباس نے کیا دیکھا؟ عباس نے دیکھا کہ ایک اسیر ہے، پورا بدن زنجیروں میں لپٹا ہوا ہے، دارالعمارہ کی چھت پر سر کو جھکائے بیٹھا ہے، جلاد تلوار لیے سرہانے کھڑا ہے، تڑپ کر رہ گیا ام البنین کلال کا مولا۔ بڑا غریب معلوم ہوتا ہے، بڑا بے کس معلوم ہوتا ہے۔ حسین رونے لگے، کہا عباس تو نے بھی نہیں پہچانا یہ میرا بھیا مسلم۔ کیا علم تھا جناب مسلم کا مجھے نہیں معلوم۔ ام البنین کے لال نے جگر کو تھام لیا، امام کے قدموں میں گرا، کہا مولا مجھے اجازت دیجیے، مولا مجھے اجازت دیجیے۔ رونے لگا حسین، کہا عباس تو نے وعدہ کیا تھا اجازت نہیں مانگے گا۔ عباس نے اپنی تلوار نکالی، حسین کے قدموں میں رکھی، کہا مولا لڑنے نہیں جا رہا۔ عباس جانا کیوں چاہتے ہو؟ کہا مولا دارالعمارہ کی چھت بہت بلند ہے، جہاں سے میرے بھائی کا سر کٹ کر خاک پر گرے گا۔ عباس اس لیے جانا چاہتا ہے، آخری لمحے اپنے بھیا کا سر اپنی باہوں میں اٹھائے، رونے لگا غریب زہرا۔ کہا عباس تو نے منظر پورا نہیں دیکھا۔ حسین نے پھر لرزتے ہوئے ہاتھ کو فضا میں بلند کیا، کہا بھیا عباس اب دیکھو۔ اب ام البنین کے لال نے دیکھا تو کیا دیکھا عزادارو؟ ایک سیاہ برقع پوش بی بی اپنا چادر پھیلائے دارالعمارہ کے نیچے کہیں چلا رہی تھی، اے مسلم میں حسین کی ماں تیرا سر لینے بطی سے کوفہ چلی۔